بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اہل سنت پر یہ طعن کرتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے، اور یہ طعن کرتے ہیں اہل سنت پر۔ اچھا، دیکھتے ہیں قرآن شریف کیا کہتا ہے اس سواری کے بارے میں۔ قرآن شریف، یہ قرآن شریف ہے، اور اس کے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، یعنی گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا اللہ نے، اور تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ حکم کرتا ہے کہ آپ ان کی سواری لے سکتے ہیں۔ کس کی؟ گھوڑے کی، گدھے کی، خچروں کی، اس طرح کی سواری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ لیکن پھر بھی شیعہ طعن کر دے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گدھے پر سوار ہو، یہ توہین ہے نبی کی۔ اچھا جی، اگر یہ توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر شیعہ کتاب سے دکھاتے ہیں کہ شیعہ کتابوں نے کیا لکھا ہے، اور وہ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ حق الیقین اس کی جلد اول میں ہے، اور صفحہ 182 پہ کیا لکھا ہوا یہ دیکھیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ رات آئی تو علی نے جناب فاطمہ کو ایک دراز گوش فارسی میں گدھے کو کہتے ہیں، انہوں نے فارسی لفظ لکھا ہے دراز گوشت، یہ گدھا ہی ہے، دراز گوشت پر سوار کیا اور حسنین کو ساتھ لیا، یعنی سیدہ فاطمہ کو تو سوار کیا، سیدنا حسن حسین کو بھی اس گدھے پر سوار کیا، ساتھ لیا، اور مہاجرین اور انصار و اہل بدر کے ایک ایک کے دروازے پر گئے، یعنی ہر ایک صحابی کے دروازے پر جا رہی ہیں سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین گدھے پر سوار ہو کر، نعوذ باللہ۔ اور کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنی امامت اور خلافت کا حق لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، اور ان سے مدد طلب کی، سوائے 40 اشخاص کے کوئی آمادہ نہ ہوا۔ یعنی سیدہ فاطمہ کو کس طرح غیر محرموں کے دروازے پر جا رہی ہیں اور گدھے پہ سوار ہو کر، کس طرح ان کی توہین کی گئی ہے، اور کس طرح ان کی جو ہے نا تذلیل کی گئی ہے، کہ سیدہ فاطمہ اپنی خلاف، یعنی سیدنا علی کے خلافت کے لیے کس طرح ایک ایک کے دروازے پر جا رہی ہیں۔ کیا یہ توہین نہیں ہے سیدہ کی؟ اور جو تم اعتراض کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، اب تمہاری کتاب میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے، اب اس کا جواب دو۔